Women's rights are under threat. They can't find a man they trust to take care of them. I've had Afghan women weren't just gifted their rights by the West. I'll tell you, if I was a woman, I don't want to. Wow, I'm ready, darling. Let's go. مسلم اکثریت تیزی سے مضبوط ہو رہی ہے. برطانیہ میں عورتوں میں اسلام قبول کرنے کی شرح مردوں کی نسبت 2 گنا ہے، جبکہ امریکہ میں یہ تعداد 4 گنا زیادہ ہے. اسلام تو کہتا ہے کہ خواتین کو حجاب پہننا چاہیے، کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ وہ خواتین جو اسلام قبول کرتی ہیں اور پھر وہ حجاب پہننا شروع کرتی ہیں تو وہ اکثر بتاتی ہیں کہ پہلی بار انہیں ایسی عزت اور احترام ملا جس کا انہیں پہلے کبھی تجربہ نہیں ہوا تھا. 1400 سال پہلے میں یہ دلیل پیش کروں گی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے عالمی رہنما تھے جنہوں نے وہ تقریر کی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواتین کے بھی حقوق ہیں. میرے ذہن میں کوئی اور ایسا مرد عالمی رہنما نہیں آتا جس نے یہ کام کیا ہو. السلام علیکم شیخہ فاطمہ برکت اللہ، آپ نے تشریف لا کر ہمیں عزت بخشی. میں اس سوال سے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں کہ شیخہ فاطمہ برکت اللہ کون ہیں؟ کیا آپ ہمیں اپنے بارے میں اور اپنے کام کے بارے میں کچھ بتانا پسند کریں گی جو کام آپ کر رہی ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. میرا نام فاطمہ برکت اللہ ہے. میں ایک برطانوی اسلامی اسکالر اور مصنفہ ہوں. میرے والدین کا تعلق انڈیا سے ہے اور میرے والد بھی ایک عالم دین ہیں الحمدللہ. تو میں نے عالمہ کی 2 ڈگریاں مکمل کی ہیں. پہلے میں نے مصر میں تعلیم حاصل کی. میں نے مصر کے کچھ اداروں سے، اسی طرح الازہر یونیورسٹی سے عربی اور اسلامی علوم کی تعلیم حاصل کی، اور پھر میں نے یہاں برطانیہ میں کچھ اسلامی مدارس میں اپنی تعلیم مکمل کی. میں نے اپنی ماسٹر کی ڈگری بھی مکمل کی ہے، اور کچھ سال پہلے میں نے ایک کتاب لکھی تھی خدیجہ اسلام's فرسٹ لیڈی. جب آپ تاریخ کو دیکھتی ہیں، جب آپ دنیا میں خواتین کو دی جانے والی عزت کا موازنہ اسلام کی طرف سے دی گئی عزت کے ساتھ کرتی ہیں تو آپ کو کیا فرق دکھائی دیتا ہے؟ بہت سے حقوق جو ہم دیکھتے ہیں کہ مغرب میں خواتین اس سے فائدہ اٹھا رہی ہیں یا عمومی طور پر آج کل وہ حقوق خواتین کو حاصل ہیں، یہ بالکل ماضی قریب میں ہی حاصل ہوئے ہیں، خاص طور پر یورپ اور امریکہ میں. اگر آپ یہ دیکھیں کہ فیمنسٹ کن چیزوں کے لیے جدوجہد کر رہے تھے تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ یہ تو اکثر بنیادی چیزیں تھیں. مثال کے طور پر برطانیہ میں عورت کو کوئی قانونی حیثیت حاصل نہیں تھی، یعنی اس کا کوئی قانونی وجود ہی نہیں تھا. اس کی شناخت اور اس کی انفرادی حیثیت بس اس کے شوہر کے ساتھ وابستہ کر دی گئی تھی. چنانچہ وہ عدالت میں درخواست بھی نہیں دے سکتی تھی، وہ عدالت جا ہی نہیں سکتی تھی، کیونکہ قانون کی نظر میں ایک طرح سے اس کا کوئی وجود تھا ہی نہیں. اس کے علاوہ برطانیہ میں خواتین کو جائیداد کے حقوق بھی حاصل نہیں تھے، اور یہی وجہ ہے کہ جب آپ اس طرح کی کتابیں پڑھتے ہیں جیسے جین آسٹن کے ناولز، تو آپ دیکھتے ہیں کہ مرد ہمیشہ ایسی عورت سے شادی کرنا چاہتے تھے جس کے ذریعے بہت سی وراثت حاصل ہو سکے، کیونکہ وہ اگر اسے شادی کر لیتا تو وہ تمام دولت جو وہ عورت وراثت میں حاصل کرتی وہ سیدھی اس کے شوہر کے پاس چلی جاتی، کیونکہ خواتین کو تو جائیداد کی ملکیت کا حق ہی حاصل نہیں تھا. اور یہ بات سن کر ہم مسلمانوں کو تو حیرت کا جھٹکا لگتا ہے، کیونکہ ہم تو یہ سننے کے عادی ہو چکے ہیں کہ ہم تو بہت پیچھے ہیں اور مغرب کی خواتین بہت آگے ہیں. لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ کیمبرج یونیورسٹی اور آکسفورڈ یونیورسٹی نے بھی خواتین کو تقریباً 100 سال پہلے اپنے دروازے سے داخل ہونے کی اجازت دی ہے، لیکن پھر بھی انہیں ڈگری حاصل کرنے کی اجازت نہیں تھی، بس وہ صرف لیکچرز میں آ کر بیٹھ سکتی تھی. ہاں پھر آہستہ آہستہ انہوں نے ان کو ڈگری حاصل کرنے کی اجازت بھی دے دی تھی. لیکن ہم مسلمانوں کی تاریخ اس کے الٹ ہے. ہماری تاریخ تو بالکل اس کے برعکس ہے. 1400 سال پہلے میں یہ دلیل پیش کروں گی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے عالمی رہنما تھے جنہوں نے وہ تقریر کی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواتین کے بھی حقوق ہیں. میرے ذہن میں کوئی اور ایسا مرد عالمی رہنما نہیں آتا جس نے یہ کام کیا ہو. انہوں نے فرمایا تمہاری عورتوں کے تم پر حقوق ہیں جن کے بارے میں اللہ تم سے پوچھے گا کہ تم نے عورتوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا. اللہ سے ڈرو، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو. یہ بہت مضبوط الفاظ ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام نے شروع سے ہی خواتین کو جائیداد میں بھی حق عطا کیا ہے، بلکہ خود کمانے کا حق، اور اگر وہ پیسے کماتی ہے تو اسے ان پیسوں کو رکھنے کا حق ہے اور کوئی بھی دوسرا انسان اس سے ان پیسوں کو چھین نہیں سکتا. اور تعلیم حاصل کرنے کا حق عطا کیا. میرا مطلب ہے مسلمانوں کے لیے کبھی کوئی سوال نہیں رہا، کیونکہ ہمارے پاس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی مثال موجود ہے. عظیم اسلامی اسکالرز میں سے ایک جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھیں، وہ مشہور مفسرین میں سے ایک ہیں جنہوں نے قرآن کی تفسیر بیان کی، اور بہت سی خواتین ان کی شاگرد تھیں. تو ہمارے پاس تو خواتین اہل علم کی ایک بہت بڑی تاریخ ہے، اور عورتوں اور مردوں کو علم حاصل کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، لہٰذا یہ ہمارے لیے کبھی بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا.
اس کے علاوہ قانونی حق تک رسائی مسلمانوں کے لیے کبھی کوئی مسئلہ نہیں تھا، کیونکہ مسلمان خواتین کو ہمیشہ ہی عدالت میں جانے کا حق حاصل تھا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی حاضر ہوتی تھی جو قاضی اور جج تھے، اور وہ ان کے پاس آ کر اپنے حقوق کا مطالبہ کرتی تھیں۔ سبحان اللہ۔ جیسے ایک عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ اس کے والد نے اس کی مرضی کے خلاف زبردستی اس کی شادی کسی کے ساتھ کر دی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا ہم اس شادی کو منسوخ کر سکتے ہیں۔ تو خواتین کو یہ حق حاصل تھا کہ اگر وہ کسی مشکل صورتحال میں ہیں تو وہ عدالت میں حاضر ہو کر اپنی شادی ختم کرنے کا مطالبہ کر سکتی ہیں۔ ایک بار پھر مغرب میں طلاق کی بھی اجازت نہیں تھی، یہاں تک کہ اب کچھ عرصہ پہلے اکیلی عورت کو بھی طلاق دینے کا اختیار دے دیا گیا، لیکن ہمارے لیے تو یہ کبھی کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ تو جس چیز کو میں یہاں واضح کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ بہت سے مسائل جن کی خاطر حقوق نسواں کے نمائندوں نے مغرب میں جدوجہد کی، یہ وہ مسائل تھے جو انہیں مغرب میں درپیش تھے، جو کہ بطور مسلمان ہمیں درپیش ہی نہیں تھے، ہمیں تو ہمارے حقوق دیے جا رہے تھے۔ لیکن ہاں، اب اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ مسلم معاشروں میں تو مسائل موجود ہی نہیں ہیں۔ بالکل، آپ جانتے ہیں کہ ظلم مختلف معاشروں میں جگہ بنا لیتا ہے اور ہمیں اس ظلم کا مقابلہ کرنا چاہیے، لیکن میں یہ دلیل پیش کروں گی کہ اسلام ہمیں وہ فریم ورک عطا کرتا ہے جس کی ہمیں باحیثیت خواتین اپنے حقوق کا مطالبہ کرنے کے لیے ضرورت ہے۔ یہاں میں ذکر کرنا چاہوں گی ایک برطانوی سیاح، تاریخ دان، مصنفہ جنہیں لیڈی الزبتھ کریون کے نام سے جانا جاتا ہے، انہوں نے ایک کتاب لکھی A Journey Through the Crimea to Constantinople۔ دراصل وہ ترکی گئی تھیں اور یہ کوئی 18ویں صدی کی بات ہے، اور سنتے جائیے کہ وہ کس طرح سے بیان کرتی ہیں کہ اس نے مسلم خواتین کو کیسا پایا۔ وہ کہتی ہیں کہ جہاں تک خواتین کا تعلق ہے، یعنی عثمانی خواتین، جہاں تک خواتین کا تعلق ہے، اگر مردوں سے زیادہ نہیں تو ان کے برابر سڑکوں پر دکھائی دیتی ہیں، جو اپنی روزمرہ کی مصروفیات میں مشغول ہوتی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ میں نے کوئی اور ایسا ملک نہیں دیکھا جہاں خواتین اتنی آزادی سے اور ہر قسم کی روک ٹوک کے بغیر زندگی گزارتی ہوں جیسے کہ میں نے ترکی میں دیکھا ہے۔ ترک ہماری جنس کے ساتھ اختیار کیے جانے والے رویے میں دیگر تمام قوموں کے لیے ایک مثال ہے۔ میں ایک بار پھر سے کہتی ہوں جناب، مجھے لگتا ہے کہ کوئی عورت اتنی آزاد اور خوف سے محفوظ نہیں جتنی ترک عورت آزاد ہے، اور میرے خیال میں وہ اپنے طرز زندگی میں سب سے زیادہ خوش رہنے والی مخلوق کہلانے کے قابل ہیں۔ تو یہ وہ کہہ رہی تھیں کہ عثمانی ترکی میں خواتین جتنی با اختیار ہیں اتنی با اختیار خواتین اس نے کہیں اور نہیں دیکھی، اور ظاہر ہے کہ وہ برطانیہ سے آ رہی ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ وہ یہ بات اس سے 3 سال پہلے کر رہی تھی جب میری والسٹن کرافٹ نے اپنی کتاب A Vindication of the Right of Women لکھی، جسے فیمنسٹ تحریک پر ابھارنے والے ایک اہم کردار کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی خواتین اس طریقے کو سراہ رہی تھی جس طریقے سے مسلم خواتین، یعنی مسلم معاشروں میں رہنے والی خواتین کو آزادی حاصل تھی، حقوق حاصل تھے۔ اسلام تو کہتا ہے کہ خواتین کو حجاب پہننا چاہیے، کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ اور آپ اس شخص کو کیا جواب دیں گی جو یہ سوچتا ہے کہ حجاب آپ کی آزادی کو سلب کر لیتا ہے؟ میرے خیال میں حجاب یا مسلمان عورت کا گھر سے باہر نکلنے کا لباس، یہ بنیادی طور پر اللہ کا حکم ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جو مسلم خواتین اس لیے کرتی ہیں کیونکہ ہم اس بات پر یقین رکھتی ہیں کہ خدا، اللہ تعالیٰ، ہمارا خالق، جو ہمیں ہم سے بہتر طور پر جانتا ہے، جو حکیم اور دانا ہے، جسے ہماری پرواہ ہے اور وہ ہم سے محبت کرتا ہے، اس نے ہمیں باہر نکلتے ہوئے خاص طرح کے کپڑے پہننے کا حکم دیا ہے۔ اور اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ ڈھیلا ڈھالا لباس پہنا جائے، ایسا لباس جو چہرے اور ہاتھوں کے علاوہ پورے جسم کو ڈھانپ لے، اور باوقار رویہ اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اور یہی حکم مردوں کے لیے بھی ہے، لیکن ہاں کچھ مختلف اصولوں کے ساتھ۔ تو اس میں تو کوئی بھی ظلم والی بات نہیں ہے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ جو خواتین اسلام قبول کرتی ہیں اور پھر وہ حجاب پہننا شروع کرتی ہیں، وہ اکثر بتاتی ہیں کہ پہلی بار انہیں ایسی عزت اور احترام ملا ہے جس کا انہیں پہلے کبھی تجربہ نہیں ہوا تھا۔ یہ اصل میں کرتا کیا ہے؟ یہ ان مردوں کو مجبور کرتا ہے جن کے ساتھ آپ بات چیت کرتی ہیں یا کام کرتی ہیں کہ آپ جو کہہ رہی ہیں اور آپ جس طرح سوچ رہی ہیں اسے زیادہ سنجیدہ لیں، اور یہ ایک طرح سے عوامی جگہوں سے جنسی تناؤ کو دور کر دیتا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ مغرب میں یا کچھ کمیونٹیز میں لوگوں کا خیال ہے کہ ہم اس بات میں مبالغہ آمیزی کرتے ہیں، یعنی ہم عوامی مقامات پر پائے جانے والے جنسی تناؤ کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ جب آپ اعداد و شمار کو دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کام کی وجہ سے، کام میں آزادانہ میل جول کی وجہ سے، اور ظاہر ہے کہ عورتیں کچھ مناسب لباس پہن کر کام پہ بھی نہیں جاتی اور ان سے اکثر توقع کی جاتی ہے کہ وہ ہیل پہنیں، ان سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ میک اپ کر کے آئیں۔ در حقیقت خواتین پر لباس کے حوالے سے مردوں سے زیادہ تناؤ ہوتا ہے۔ تو اس قسم کا اختلاط، آزادانہ میل جول،
ایک دوسرے کے لیے جنسی طور پر پرکشش نظر آنے کی کوشش کرنا وغیرہ، اس چیز نے بہت سارے مسائل کو جنم دیا ہے اور یہ خاندانوں کے ٹوٹنے کا سبب بنتی ہے. لہٰذا اس کو روکنے کے لیے اور اس قسم کی تمام نقصان دہ چیزوں کو روکنے کے لیے کیے جانے والے اقدامات میں سے ان اقدامات میں سے صرف ایک اقدام یہ ہے کہ ہمارے پاس ہدایات موجود ہیں کہ عوامی جگہوں پر کیسا لباس پہننا چاہیے. تو کچھ ماہر نفسیات جب کام کی جگہ میں خواتین کے لباس کے انداز کا تجزیہ کرتے ہیں، جیسے میک اپ، ہیل وغیرہ، تو یہ سب چیزیں جنسی کشش کے لیے ہیں یا پھر انہیں اس طرح سے سمجھا جا سکتا ہے. اب مسلم خواتین ہونے کی حیثیت سے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان میں سے کسی چیز سے لطف اندوز نہیں ہو سکتی، بلکہ ہم درست جگہ اور درست وقت پر ان چیزوں سے لطف اندوز ہوں گی. اور اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لڑکیاں ذہنی صحت کے مسائل کا شکار ہیں، کیونکہ وہ انسٹاگرام پر ہیں، وہ دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر ہیں، جہاں پر خواتین پر مسلسل دباؤ ڈالا جاتا ہے اور ان سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ ایک خاص طرح سے دکھائی دیں. انہیں مسلسل خود کو دکھانا پڑتا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ وہ فلٹرز استعمال کرتی ہیں، ہر طرح کے حربے آزماتی ہیں تاکہ وہ خود کو ایک خاص طرح سے دکھا سکیں. تو اس سے لڑکیوں اور عورتوں میں ذہنی صحت کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں اور اس سے مردوں کو بھی نقصان ہو رہا ہے. کیونکہ ہو کیا رہا ہے مردوں میں، کیونکہ اب نظریں نیچی کرنے کا کلچر نہیں ہے اور کیونکہ خواتین کی بھی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ اپنا آپ دکھائیں، لہٰذا مرد عادی ہو رہے ہیں کہ وہ عورتوں کو اس طرح سے بے نقاب دیکھیں. تو جب شادی کی بات آتی ہے اور جب گھر بسانے کی بات ہوتی ہے تو پھر مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے بارے میں غیر حقیقی توقعات قائم کر لیتے ہیں. تو میرے خیال میں اور بھی بہت سے نقصانات ہیں جو بے حیائی آج کے دور میں معاشرے کے اندر پھیل چکی ہے اور اسلام ان سب چیزوں کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے. ایک غیر مسلم عورت اس وقت آپ کو دیکھ رہی ہے، وہ اسلام کو قابل عمل سمجھتی ہے اور مسلمان ہونا چاہتی ہے، لیکن اسے حجاب پہننا بہت مشکل لگتا ہے. آپ اس خاتون کو کیا جواب دیں گی؟ جی ہاں، ایک ایسی خاتون سے میری ملاقات ہو چکی ہے. مصر میں میری ملاقات ایک ایسی خاتون سے ہوئی. وہ ایک انگریز خاتون تھی جو کہ اسلام میں بہت دلچسپی رکھتی تھی. وہ مسلمان تو ہونا چاہتی تھی، لیکن چنانچہ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کو کون سی چیز روک رہی ہے، آپ کو کلمہ شہادت پڑھنے سے کیا چیز روک رہی ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ میں حجاب پہن سکوں گی، میں اس کے لیے تیار نہیں ہوں، کچھ اعمال کے لیے میں ذہنی طور پر تیار نہیں ہوں. تو اس پر میرا جواب تھا کہ دیکھیں، کلمہ شہادت پڑھنا اسلام میں داخل ہونا ایک دروازے میں داخل ہونے کی طرح ہے. آپ کو گھر کے دروازے میں تو داخل ہونا ہی پڑتا ہے نا. ذرا تصور کریں کہ آپ کا گھر بے ترتیبی کا شکار ہے، آپ کے گھر میں سب بکھرا پڑا ہے یا اسے بہت زیادہ مرمت کی ضرورت ہے، اسے بہت زیادہ صفائی ستھرائی اور ان سب چیزوں کی ضرورت ہے. تو آپ کو سب سے پہلے دروازے میں داخل ہونا پڑے گا. جب آپ دروازے میں داخل ہو جائیں گی پھر آپ آہستہ آہستہ لیکن یقینی طور پر گھر کو ٹھیک کرنا شروع کر سکیں گی. ٹھیک ہے، تو اگر آپ شروع میں دروازے میں ہی داخل نہ ہوں تو آپ کو ٹھیک کرنے کا یہ موقع کبھی نہیں ملے گا. تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر آپ کو یقین ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، آپ کو یقین ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو اسلام میں داخل ہو جائیں، دروازے سے داخل ہو جائیں. جہاں تک حجاب کی بات ہے یا اسلام کے دیگر اعمال کی بات ہے تو یہ چیزیں وقت کے ساتھ آ جائیں گی. ایک طرح سے وہ ثانوی درجے کی چیزیں ہیں، اس معنی میں کہ سب سے پہلے آپ کو اللہ کے سامنے اپنے ایمان کا اعلان کرنا ہے. ٹھیک، کیونکہ اس کے بغیر تو آپ خطرے میں ہیں. دراصل آپ کی آخرت خطرے میں ہے، تو ہم آپ کی آخرت کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتے. دروازے میں داخل ہو جائیں، بسم اللہ کہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھیں اور اس دروازے سے داخل ہو جائیں. اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ لیکن یقینی طور پر آپ اپنی زندگی کے مختلف معاملات کو ٹھیک کر سکیں گی اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا. آپ نے نقاب پہنا ہوا ہے، لیکن کچھ مسلمان یا شاید کچھ بے عمل مسلمان دیکھ کر شاید خوف زدہ ہو جائیں کہ یہ ضروری ہے یا نہیں. کیا آپ ہمارے لیے اس کی وضاحت کر سکتی ہیں؟ میرا خیال ہے کہ اللہ کی نیک بندیوں نے ہمیشہ ایک خاص طرح کا لباس پہنا ہے. چاہے آپ تاریخ میں پیچھے چلے جائیں، آپ یہودیوں اور عیسائیوں کو دیکھ لیں. یہودیوں اور عیسائیوں میں بھی پردہ کرنے کا رواج تھا اور جسم کو ایک خاص طریقے سے ڈھانپنے کا رواج تھا. مثال کے طور پر جب ہم حضرت مریم علیہ السلام کی تصویر کے بارے میں سوچتے ہیں، حضرت مریم علیہ السلام ہم جانتے ہیں کہ وہ ایک پردہ دار خاتون تھیں، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اٹالین پارلیمنٹ کے ایک رکن ہے، ان کا قول ہے جب یورپ حجاب اور نقاب پر پابندی لگانے کے بارے میں بات چیت کر رہا تھا تو تب اس نے کہا کہ میں ایسی چیز پر پابندی کیسے لگا سکتا ہوں کہ جب بھی میں ماں مریم کی تصویر کو دیکھتا ہوں تو ہماری ماں مریم نے بھی وہ چیز پہنی ہوئی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ پوری تاریخ میں اللہ والی عورتیں، متقی عورتیں ہمیشہ شائستہ لباس پہنتی رہی ہیں اور یہ مختلف زمانوں اور مختلف جگہوں پر ہوتا رہا.
قرآن میں ہمارے خالق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم پر وہ ہدایت نازل کی ہے جو تا قیامت باقی رہے گی، اور اس میں ہماری ہی بہتری ہے. اور جو ہدایات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل فرمائی ان میں سے ایک لباس کے متعلق ہدایات ہیں، نہ صرف عورتوں کے لیے بلکہ مرد و عورت دونوں کے لیے، لیکن ظاہر ہے کہ دونوں کے لیے ہدایات الگ الگ ہیں. تو ایک مسلمان عورت کی حیثیت سے جب میں تنہائی میں ہوتی ہوں، جب ہم اکیلی ہوں، جب ہم اپنے شوہروں کے ساتھ ہوں یا ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ ہوں، تو ہم جس طرح چاہے کپڑے پہننے کے لیے آزاد ہیں. اور اگر ہماری تقریبات پارٹیوں میں صرف خواتین ہوں تو ایک عام مسلمان عورت اپنی ثقافت کے مطابق کوئی بھی لباس پہن سکتی ہے. لیکن ہاں، یہ عوامی مقامات کے لیے نہیں ہے. تو اسلام کیا کرتا ہے؟ اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ مغرب بھی اس کی بہت تعریف کرنے لگا ہے، اور وہ یہ ہے کہ خواتین کے لیے الگ جگہ کو اہمیت دینا. یہ خواتین اور مردوں کے لیے الگ جگہوں کو اہمیت دینا ہے. ہم جس جگہ پر موجود ہیں اگر وہاں صرف خواتین ہوں یا ہم اپنے گھر کی حدود کے اندر ہوں تو یہاں کا حکم عوامی مقامات سے مختلف ہے. اور تاکہ عوامی مقامات پر جنسی تناؤ پیدا نہ ہو، تو اگر آپ عوامی مقامات پر جنسی تناؤ کو ختم کرنا چاہیں تو عوامی مقامات پر مردوں کو یہ بتانے کے بجائے کہ دیکھو ایک عورت جس طرح چاہے کپڑے پہن سکتی ہے، چاہے وہ بہت ہی نامناسب کیوں نہ ہو، وہ بہت زیادہ میک اپ کر سکتی ہے، وہ آپ کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے جو چاہے کر سکتی ہے، اور آپ نے اس پر کوئی جواب نہیں دینا. ٹھیک ہے، تو اس طرح غیر حقیقی ہونے کے بجائے اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام میں مرد اور خاتون دونوں کے لیے لباس اور رویے کے حوالے سے الگ الگ گائیڈ لائنز ہیں. جیسے جب ہم حجاب پہنتی ہیں، جب ہم مسلم خواتین ہونے کی حیثیت سے لباس پہنتی ہیں، ہم گھر سے باہر ہیں یا ایسے مردوں کی موجودگی میں ہیں جو ہمارے محرم نہیں ہیں، تو یہ لباس دو کام کرتا ہے جو قرآن نے ہمیں بتایا ہے کہ لباس کا کام ہے. نمبر ایک تو یہ کہ قرآن کہتا ہے کہ آپ کو اس طرح کپڑے پہننے چاہیے کہ جن سے شناخت ہو جائے کہ آپ مومن خاتون ہیں. تو ہم مسلم خواتین کی حیثیت سے پہچانی جانا چاہتی ہیں، ایسی خواتین جن کے ساتھ بعض معاملات میں دوسری خواتین جیسا برتاؤ نہیں کیا جا سکتا، وہ عورتیں جو کھلونا نہیں ہیں. لہٰذا ہمارا لباس یہ پیغام دیتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہماری حفاظت بھی کرتا ہے تاکہ ایسے مرد جن کی نیت میں فتور ہو، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ تمام مرد ایسے ہیں لیکن کچھ مرد درندے بھی ہوتے ہیں، تو ایسے مردوں کو عورت کے لباس کے انداز سے غلط میسج ملتا ہے. اور ہمیں اس سے بچانے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنی بے پناہ حکمت سے ہمیں لباس اور رویے سے متعلق خاص ہدایات عطا کی ہیں. تو حجاب کی حدود کیا ہیں؟ کن حصوں کو ڈھانپا جانا چاہیے؟ ٹھیک ہے، پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ مردوں کے لیے لباس کے بارے میں کیا ہدایات ہیں، کیونکہ لوگ اکثر خواتین کے لباس کے بارے میں ہدایات پر تو زور دیتے ہیں لیکن اس بات کو نہیں سمجھتے ہیں کہ مسلمان مردوں پر بھی کچھ پابندیاں ہیں اور اسی طرح ان کے لیے بھی کچھ ہدایات ہیں. تو مسلمان مردوں کے لیے مثال کے طور پر انہیں سونا پہننے کی اجازت نہیں ہے، انہیں ریشم پہننے کی اجازت نہیں ہے. یہ پابندی خواتین پر نہیں ہے. مسلمان مردوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ کم از کم اپنی ناف سے گھٹنوں تک کا حصہ ڈھیلے ڈھالے کپڑوں میں ڈھانپ کر رکھیں، اور یہ کم سے کم مقدار ہے، ہم کم سے کم کے بارے میں بات کر رہے ہیں. لیکن عام طور پر مرد اور عورت دونوں کو ترغیب دی جاتی ہے کہ وہ مہذب لباس پہن کر رکھیں، نیز نظریں نیچی رکھنا. یہ بھی اسلام کا ایک بہت ہی اہم حکم ہے. اور یہ حکم صرف کپڑے پہننے سے ہی متعلق نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق آپ کے رویے اور آپ کے برتاؤ سے بھی ہے. مسلم خواتین کے لیے لباس کے بارے میں جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ گھر کے اندر ہم بہت آزاد ہیں، یعنی ہم اپنی مرضی کے مطابق لباس پہن سکتی ہیں، لیکن جب ہم باہر ہوتی ہیں، جب ہم ایسے مردوں کی موجودگی میں ہوتی ہیں جو ہمارے محرم رشتہ دار نہیں ہیں، تو پھر ہدایات یہ ہیں کہ ہمیں ڈھیلا لباس پہننا چاہیے، ایسا لباس جو چہرے اور ہاتھوں کے علاوہ پورے جسم کو ڈھانپ لے. آپ مسلمان عورتوں کو دیکھ سکتے ہیں، کچھ مسلمان خواتین نقاب کرتی ہیں اور کچھ نہیں کرتی. آپ کو مسلمان عورتوں کے لباس کے انداز میں مختلف ثقافتوں کا عکس بھی نظر آئے گا اور اس میں کچھ گنجائش بھی موجود ہے، لیکن کچھ بنیادی شرائط پوری ہونا ضروری ہیں. مثال کے طور پر چہرے اور ہاتھوں کے علاوہ پورے جسم کا ڈھانپا ہوا ہونا، ایسے کپڑوں سے جو چست نہ ہو اور اتنے باریک نہ ہوں کہ آر پار دکھائی دے. لہٰذا ایسے کپڑے جن سے آر پار نظر نہیں آتا اور ایسا لباس جو بذات خود ایک چمکدار ڈسپلے نہ ہو تو وہ سادہ، شائستہ اور باوقار ہے. یعنی ایسا ہو کہ ہم ایک مسلمان عورت کی حیثیت سے جب باہر جا رہی ہوں تو یہ ہمیں نمایاں نہیں کرتا ہو. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ہر وقت ایسے ہی کپڑے پہنیں، لیکن ساتھ ہی یہ عزت اور احترام عطا کرتا ہے ہمیں. تو اسلام کے خلاف سب سے بڑے تعصبات میں سے ایک خواتین کا مسئلہ ہے، لیکن دوسری طرف اعداد و شمار کا کہنا ہے کہ خواتین کے اسلام قبول کرنے کا امکان زیادہ ہوتا ہے. جو لوگ اسلام قبول کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں جو وہ دوسروں کی طرح نہیں سوچتے؟ برطانیہ میں عورتوں میں اسلام قبول کرنے کی شرح مردوں کی نسبت 2 گنا ہے. امریکہ میں یہ تعداد 4 گنا زیادہ ہے. یہ بہت ہی عجیب ہے کیونکہ اگر آپ اس کے بارے میں سوچیں تو کہانی ہمیشہ یہی سنائی جاتی ہے کہ مسلمان خواتین پر تو بہت ظلم ہوتا ہے، اسلام خواتین پر ظلم کرتا ہے، مسلمان مرد بہت برے اور ظالم لوگ ہوتے ہیں. لیکن اس کے باوجود مغرب کی خواتین جوک در جوک اسلام کی طرف آ رہی ہیں، مردوں سے بھی کہیں زیادہ. میں نے اپنے ماسٹرز کی تکمیل کے لیے اس موضوع پر ریسرچ کی ہے اور میں نے انٹرویوز کیے، ریسرچ کی،
میں نے بہت سے نو مسلموں کا اور برطانیہ میں اسلام قبول کرنے والی خواتین کا انٹرویو کیا. میرے خیال میں 5 چیزیں ہیں جو انہیں آگے بڑھنے کا سبب بنی ہیں اور جن چیزوں نے انہیں اسلام کی طرف راغب کیا. پہلی چیز ہے توحید، یعنی اللہ کی وحدانیت. آپ جانتے ہیں کہ خدا کو ایک ماننا اور صرف ایک خدا کی عبادت کرنا، اور عقائد یعنی اسلامی عقائد، اور اس سے بڑھ کر میں کہوں گی کہ اللہ کے ساتھ براہ راست تعلق، خاص طور پر کیتھولک لوگوں کے لیے. تو بہت سے کیتھولک اس وجہ سے اسلام قبول کر لیتے ہیں کہ انہیں محسوس ہوتا ہے کہ وہ ایک ایسے مذہب میں ہیں جہاں وہ براہ راست خدا تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے، وہ خدا سے براہ راست بات نہیں کر سکتے. انہیں ہمیشہ ایک ثالث، ایک پادری کی ضرورت ہوتی ہے، یہاں تک کہ اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے بھی سب کی ضرورت ہوتی ہے. تو انہیں اسلام کے بارے میں جو چیز خوشگوار محسوس ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ کہ اسلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقام نہایت قابل فہم انداز میں بہت ہی واضح طور پر بیان کرتا ہے. تو یہ ٹرینٹی کو ختم کر دیتا ہے. اور اصل میں مسیحی تاریخ میں بہت سے لوگ ایسے گزرے ہیں جو ٹرینٹی پر یقین نہیں رکھتے تھے، جیسے آئزک نیوٹن. تو یہ ایسی چیز نہیں ہے، مطلب یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں بہت سے لوگ قائل ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ لوگ جو اسلام سے واقف بھی نہیں تھے. لیکن ان خواتین کو یہ بہت زبردست لگا، نیز یہ کہ وہ خدا سے براہ راست بات کر سکتی ہیں، انہیں کسی پادری کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، انہیں کسی بھی واسطے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ پہلی بڑی چیز تھی جو لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے، جس نے خواتین کو اسلام کی طرف راغب کیا. دوسری چیز جس نے خواتین کو اسلام کی طرف راغب کیا، چاہے مانے یا نہ مانے، وہ مسلم مردان کی ہے. بہت سی خواتین نے کہا کہ انہوں نے کبھی ایسے مرد نہیں دیکھے جیسے مرد مسلمان ہیں. تو مسلمان مردوں کا اچھا رویہ جس کا ان خواتین کو تجربہ ہوا، یعنی کہ احترام کا ملنا، ان کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی خواہش نہ کرنا، انہیں اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش نہ کرنا، ان کا استعمال کر کے انہیں چھوڑ نہ دینا. اور ان میں سے بیشتر خواتین کو پہلے مردوں کے ساتھ بہت سے منفی تجربات ہو چکے تھے، اس لیے وہ اس نتیجے پر پہنچ چکی تھیں کہ مرد صرف ان کا استحصال ہی چاہتے ہیں. پھر جب وہ مسلمان مردوں سے ملی اور مثال کے طور پر انہوں نے دیکھا کہ ایک مسلمان خاندان کیسا ہوتا ہے اور اس خاندان میں مسلمان مرد کا کردار کیا ہے، تو یہ ان کے لیے بہت ہی پرکشش تھا. تیسری چیز جس نے ان خواتین کو اسلام قبول کرنے پر آمادہ کیا، وہ ایسی زندگی کا تصور تھا جو نشہ آور اشیاء سے پاک اور صاف ستھری ہوں. آپ جانتے ہیں برطانیہ، امریکہ اور عمومی طور پر مغربی ممالک میں بہت سارے لوگوں کی زندگی شراب کی وجہ سے برباد ہو جاتی ہے. ہمیں اس کا صحیح ادراک نہیں ہے، بالخصوص ہم میں سے وہ لوگ جو ایک مسلمان گھرانے میں ہی بڑے ہوئے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ ہماری زندگی میں ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں، لیکن جب آپ ان خواتین کا انٹرویو کرتے ہیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ ان میں سے بہت سی خواتین ایسے والدین کے ساتھ بڑی ہوئی ہیں جو شراب کے عادی تھے. سچ میں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آخر اسے چائلڈ ابیوز کیوں نہیں سمجھا جاتا. شراب کا عادی ہونا اور پھر ایسے بچوں کا ہونا جن کی ذمہ داری آپ پر ہے، جن کی آپ دیکھ بھال کر رہے ہیں. تو ان میں سے بہت سی خواتین اس کی وجہ سے کافی تکلیف اٹھا چکی تھیں، اور پھر پارٹنرز کی طرف سے بھی جو شراب کے عادی تھے. چنانچہ یہ خیال کہ وہ ایک ایسی زندگی بھی گزار سکتی ہیں جو ان چیزوں کے بغیر ہو، منشیات کے بغیر، شراب کے بغیر، ایک صاف ستھری زندگی گزارنا واقعی ان کے لیے بہت پرکشش تھا. چوتھا عنصر جس نے خواتین کو اسلام کی طرف راغب کیا وہ در حقیقت خاندان ہے، وہ مسلم خاندان ہے. ان میں سے بیشتر خواتین نے مجھے بتایا کہ پہلی بار انہیں ایک مسلمان فیملی میں مدعو کیا گیا اور ایک مسلمان فیملی نے ان کے ساتھ مل کر کھانا کھایا. وہ اکٹھے بیٹھے اور یہ پہلا موقع تھا کہ وہ ایک فیملی میں گئیں. یہ ایک پرجوش دیکھ بھال کرنے والی مکمل فیملی تھی. تو میرے خیال میں بدقسمتی سے برطانیہ جیسے ممالک میں ایک جملہ کہا جاتا ہے بروکن برٹن. مجھے لگتا ہے کہ گزشتہ سال پہلا سال تھا کہ پیدا ہونے والے بچوں کی اکثریت بغیر شادی کے پیدا ہوئی. اور ہماری معلومات کے مطابق نیٹسن جو ایک آرگنائزیشن ہے جو سروے اور اعداد و شمار کا کام کرتی ہے، ان کا کہنا ہے کہ برطانیہ میں 10 لاکھ بچے ایسے ہیں جن کی زندگی میں کوئی مرد شخصیت نہیں ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بروکن برٹن کے الفاظ سے ہماری کیا مراد ہے. یہ باہر سے دیکھنے میں اچھا لگتا ہے، لیکن بدقسمتی سے اندر کیا ہو رہا ہے، یہ ایک معاشرتی زوال ہے، فیملی سسٹم کی تباہی ہے. اور اس طرح یہ خواتین جب وہ پہلی بار مسلمان گھر میں داخل ہوئیں یا جب انہیں مسلم کمیونٹی میں خوش آمدید کہا گیا اور انہوں نے دیکھا کہ مسلم کمیونٹی میں یہی رواج ہے ایک اکٹھے خاندان کا ہونا، یا صرف ایک ایسے خاندان کا ہونا جو مل کر رہتے ہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں جن کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، وہی چیزیں ان کو اسلام کی طرف راغب کرنے کا باعث بن گئیں، کیونکہ انہیں ان چیزوں کی ضرورت تھی. اور میری تحقیق کے مطابق سب سے بڑا سبب جس نے ان خواتین کو اسلام کی طرف راغب کیا، ایک بار پھر چاہے مانے یا نہ مانے، حجاب اور عورت کے متعلق اسلامی نظریات ہیں. تو ان میں سے کچھ خواتین نے بتایا کہ وہ مسلمان لڑکیوں کے ساتھ بڑی ہوئیں، اور مجھے برطانیہ میں زندگی گزارنے کے متعلق یاد ہے کہ کبھی کبھی ہم بھی ایک اکیلے ہی ہوتے تھے جس نے حجاب پہنا ہوا ہوتا تھا، کبھی کبھی صرف ایک اکیلے مسلم.
تو میرے ذہن میں بھی یادیں تازہ ہیں، اور انہوں نے بتایا کہ وہ اپنے اسکول میں مسلمان لڑکیوں کے ساتھ بڑی ہوئیں اور وہ ہمیشہ دل ہی دل میں ان کی تعریفیں کرتی تھیں۔ یہ کافی عجیب بات ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جب ہم بچے تھے تو ہم ہمیشہ سوچتے تھے کہ بعض اوقات ہمارے ساتھ تو لوگ نسل پرستانہ سلوک کرتے ہیں اور ہمیں اس کی وجہ سے امتیازی سلوک کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ وہ خواتین یہ کہہ رہی تھیں کہ حجاب ایک ایسی چیز تھی جس نے ان کو اپنی طرف متوجہ کیا تھا باوقار اور شائستہ پرورش کے آئیڈیا نے۔ اور جیسے کہ میں نے کہا کہ اخوت کا تصور، بہت سی خواتین نے کہا کہ مسلمان ہونے سے پہلے انہوں نے کبھی اخوت کا مظاہرہ نہیں دیکھا تھا، کیونکہ وہ ہمیشہ دوسری خواتین سے بس آگے بڑھنے کی دوڑ میں رہتی تھیں۔ وہ سب ہمیشہ پہلے سے مخلوط ماحول میں تھیں، اور آپ جانتے ہیں کہ خواتین، میرے خیال میں یہ نفسیاتی طور پر ثابت بھی ہو چکا ہے کہ جب عورتیں اور مرد مخلوط ماحول میں ہوتے ہیں، یہاں تک کہ اگر خواتین کے گروپ میں ایک بھی مرد ہو تو عورتیں اس شخص کی توجہ حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہیں، چاہے لاشعوری طور پر ہی ہو، آپ جانتے ہیں۔ تو اس طرح ان چیزوں سے دور ہونا اور اسلامی اخوت کا تجربہ ان کے لیے بہت پرکشش تھا۔ ایک اور بات جس کا میں نے ذکر کیا وہ یہ ہے کہ ان میں سے بیشتر کی کبھی کسی نے دیکھ بھال ہی نہیں کی تھی، اس معنی میں کہ مردوں کی طرف سے مالی طور پر ان کی کفالت کی جائے، یہاں تک کہ بعض اوقات ان کے والد کی طرف سے بھی۔ تو جب وہ 17 سال کی عمر کو پہنچتی ہیں، آپ جانتے ہیں کہ بدقسمتی سے مغربی معاشرے میں باپ اور بیٹیاں تقریباً ایک خاص عمر میں الگ ہو جاتے ہیں۔ آزادی کے نام پر معاشرہ لڑکیوں کو کسی بھی قسم کی مرد شخصیت سے الگ کر دیتا ہے، جو کہ در حقیقت اس کا تحفظ کر سکتا ہے، اس کی مدد کر سکتا ہے، اس کی کفالت کرتا ہے، اور اس سے لاکھوں لڑکیاں بہت سے خطرات کا شکار ہو جاتی ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ اور وہ دوسرے مردوں کے استحصال کا شکار ہونے کے خطرے سے دوچار ہوتی ہیں۔ وہ خطرے میں ہوتی ہیں کیونکہ انہیں مالی مدد یا پیسہ کمانے کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ بعض اوقات اتنی آسانی سے نہیں کمایا جاتا، اور ان میں سے کچھ خواتین نے کہا کہ اپنی ساری زندگی انہیں اپنا خیال خود رکھنا پڑا۔ تو یہ خیال کہ اسلام اسے مرد کی ذمہ داری قرار دیتا ہے کہ وہ اس کی کفالت کرے اور اس کی حفاظت کرے، یہ ان کے لیے بہت پرکشش تھا۔ شیخہ فاطمہ برکات اللہ، آپ کے جوابات کا بہت شکریہ، ہمیں بہت فائدہ ہوا، یہ واقعی بصیرت افروز باتیں تھیں۔ انشاءاللہ آئندہ پروگرامز میں ملاقات ہوتی رہے گی۔ انشاءاللہ، جزاک اللہ خیرا۔